اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن يومئذ عن النعیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ اور اللہ کے فضل سے آج ہم نے تراویح میں الف لام میم مکمل اور سیقول ایک ربع پارہ ہم نے سنا۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے تراویح میں پورا قرآن پڑھنے کی اور ہم تمام کو سننے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ تفسیر آئندہ کل 1 رمضان سے پہلا روزہ پھر پہلی تفسیر انشاءاللہ۔ آج چونکہ پہلا دن تھا، آپ حضرات بھی بیٹھ گئے تو سوچا کچھ مذاکرے کے طور پر چند باتیں ہو جائیں۔ تفسیر کے سلسلے میں جیسا کہ میں نے گزشتہ سال آپ کے سامنے کہا تھا کہ ہم لوگوں کو اکثر چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہوتی ہیں، جیسے سورہ ناس ہے، سورہ فلق ہے، قل هو اللہ احد ہے، تبت یدا ہے، انا اعطینٰ ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہمیں یاد ہوتی ہیں۔ تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ چھوٹی چھوٹی صورتوں کی تفسیر، اس کا ترجمہ اور پھر اس کا مطلب اور پھر اس کے شان نزول اور اس سلسلے میں ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ کے کیا احکام ہیں، کیا مسائل ہیں، ان چیزوں کو میں بیان کروں گا۔ تو پھر آپ کو جب آپ وہ سورہ پڑھیں گے، آپ کے سامنے جب اس کا ترجمہ، اس کا معنی، اس کا مطلب، یہ ساری چیزیں آپ کے ذہنوں میں ہوں گی تو پڑھنے میں آپ کو مزہ آئے گا۔ اور الحمدللہ گزشتہ سال سورہ ناس سے لے کر سورہ عصر تک 10، 11، 12 یہ 12 سورتوں کی تفسیر گزشتہ رمضان ہم سن چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ آئندہ کل سورہ التکاثر کی تفسیر ہم کل سنیں گے انشاءاللہ۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، ہم بڑے خوش قسمت ہیں، ہم بڑے خوش قسمت ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ بڑے خوش قسمت ہیں، ورنہ آپ ذرا سوچیں کتنے ہمارے جان پہچان والے ایسے تھے جن کو ہم جانتے تھے، جن کو ہم پہچانتے تھے، جن کے ساتھ ہم چائے پیتے تھے، جن کو ہم سلام کرتے تھے، کبھی وہ ہمیں سلام کرتے تھے، جن سے ہم خیر خیریت معلوم کرتے تھے، جو ہمارے رشتے میں تھے، جو ہمارے محلے میں تھے، جو ہمارے شہر میں تھے، جان پہچان تھی۔ گزشتہ سال وہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس سال رمضان آنے سے پہلے وہ اس دنیا سے چلے گئے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ رکھا اور پھر مزید کرم یہ کیا کہ اللہ نے رمضان جیسا مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس موقع پر چونکہ رمضان کی مبارک گھڑیاں شروع ہو چکی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جتنے مرحومین ہیں، جیسے ہمارے ہی بہت سارے مصلی جو اس سال انتقال کر گئے، ویسے ہی آپ کے رشتہ داروں میں بھی ہوں گے، دوست احباب میں، جان پہچان والوں میں بھی ہوں گے۔ تمام مرحومین کے لیے ہم ایک مرتبہ ایصال ثواب کریں گے انشاءاللہ۔ ہم دوسروں کے لیے ایصال ثواب کریں گے، پھر جب ہم چلے جائیں گے نا دنیا سے، جب ہم گزر جائیں گے، جب ہمارا انتقال ہو جائے گا، پھر ہمارے لیے بھی کوئی ایصال ثواب کریں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے ایصال ثواب کریں گے انشاءاللہ۔ 1 منٹ آپ کا لوں گا، بس 1 مرتبہ درود شریف، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص
پھر ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. بسم اللہ اللہم صلی علی. نیت یہ کر لیں کہ اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب آپ کے جو بھی رشتہ دار ہیں، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے محلے والوں کو، شہر والوں کو، تمام مرحومین کے روح کو اس کا یہ سال ثواب پہنچا، اس کا ثواب پہنچا. اس کی نیت کریں. میرے محترم بزرگ دوستوں، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو، مومن بندیوں کو رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لیتے ہیں کہ میرے بندے اس مہینے کی قدر کرتے ہیں یا ناقدری کرتے ہیں. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اس مہینے کی قدر کرتے ہیں اور کون ناقدری کرتے ہیں. اور قدر کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے انعام کا وعدہ ہے. لیکن اکثر ہوتا ایسا ہے کہ ایک نعمت انسان کے پاس ہوتی ہے، اس نعمت کے ختم ہونے کے بعد اس کا احساس ہوتا ہے. قدر نعمت بعد زوال است ایک محاورہ ہے. لیکن عقل مندی یہ نہیں ہے کہ نعمت ختم ہونے کے بعد انسان افسوس کرے، بلکہ عقل مندی یہ ہے کہ نعمت کے ہوتے ہوئے نعمت کا احساس ہو جائے انسان کو. اور جو اس نعمت کی قدر کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، عبادت کے ساتھ رمضان کو گزارتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نعمت کی قدر کرو گے تو میں مزید نعمتیں عطا فرماؤں گا. ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار پھر رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمائے. اور اگر ناقدری ہوگی تو پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناقدری کرو گے، روزے نہیں رکھو گے، تراویح نہیں پڑھو گے، قرآن کی تلاوت نہیں کرو گے، رمضان جیسے مقدس مہینے میں رمضان کے تقدس کو بجا نہیں لاؤ گے، اپنی زبان پر لگام نہیں لگاؤ گے، غیر رمضان میں جس طرح نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی تھی رمضان میں بھی نماز کی پابندی نہیں کرو گے، اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم میرے نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو یاد رکھو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے. ہم ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اس مہینے کی ہم قدر کریں گے انشاءاللہ. کیا کرنا ہے رمضان میں؟ بہت سارے کام ہیں، لیکن آج 3 چیزیں یاد رکھیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. کس سے بچانا ہے؟ گناہوں سے بچانا ہے. گناہوں میں سب سے پہلا گناہ ہے آنکھوں کا گناہ. کون سا گناہ؟ آنکھوں کا گناہ. بدنگاہی نہیں کرنا، آنکھوں کا غلط استعمال نہیں، نامحرم پر نگاہ نہ پڑے، آنکھوں کی حفاظت کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر، نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. روزے رکھے ہوئے، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، شیطان کو اللہ نے قید کر دیا ہے، اس کے باوجود اگر ہم اپنے آنکھوں کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں تو پھر روزوں کی برکت، روزوں کی نورانیت، رمضان کی رحمتیں اور رمضان کی برکتوں سے ہم محروم ہو جائیں گے. تو اس لیے آنکھوں کی حفاظت. اور نمبر 2، کان کی حفاظت. کوئی سانگ، کوئی میوزک نہیں سننا، کوئی گانا نہیں سننا، نہ ہی کسی کی غیبت سننا، نہ کسی کی برائی سننا. اپنے کانوں کی حفاظت کرنا. اور نمبر 3، اپنی زبان کی حفاظت کرنا.
زبان کو بھی گناہوں سے بچانا، گالی گلوچ نہیں، بد کلامی نہیں، کسی کی برائی نہیں، کسی کی غیبت نہیں۔ بس کیوں؟ اس لیے کہ غیبت یہ بہت خطرناک گناہ ہے۔ حدیث پاک میں ایک مرتبہ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے، دو ساتھی بیٹھے ہوئے تھے صحابہ، کپنگ کر رہے تھے، ان کو ہجامہ، ایک صحابی اور ایک صحابی کو ہجامہ کر رہے تھے۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو وہ دونوں بات چیت کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو جو ہے کپنگ کر رہے تھے۔ تو ان کی باتوں کو سن کر پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطر الحاجم والمحجوم، کہ کپنگ کرنے والے کا بھی روزہ ٹوٹ گیا اور جس کا یہ کپنگ کر رہا ہے اس کا بھی روزہ ٹوٹ گیا، دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ تو تعجب ہوا وہاں جو صحابہ تھے، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، نہ انہوں نے کھانا کھایا نہ انہوں نے پانی پیا، روزہ تو کھانے سے ٹوٹتا ہے نا، روزہ تو پینے سے ٹوٹتا ہے نا، اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے وہاں جانے سے روزہ ٹوٹتا ہے نا۔ یہ تو بات چیت کر رہے تھے، بات چیت سے روزہ کیسے ٹوٹ گیا؟ صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غیبت کر رہے تھے اور وہ غیبت سن رہے تھے، اس لیے ان دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ تو مسئلہ یاد رکھیں، گرچہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، حضرت امام مالک، ان تینوں ائمہ کے نزدیک غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غیبت کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمارے علماء، ہمارے ائمہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور پھر اسی طرح حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن روزے کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، روزے کے ثواب سے وہ محروم ہو جاتا ہے جو روزے کی حالت میں بھی غیبت کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم روزہ رکھیں گے۔ روزہ فرض ہے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر، ہر مسلمان جو عاقل ہے، یعنی اللہ نے اسے دیوانہ نہیں بنایا اور پھر 15 سال اس کی عمر ہو گئی ہے تو پھر اس کے اوپر کیا ہے؟ روزہ فرض ہے۔ روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔